کیا خدا واقعی موجود ہے اور اگر موجود ہے تو کیا سائنس کے مشاہدات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا نہیں؟ ایک بات یاد رکھ لیں، یہ سوال محض مذہبی عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ کائنات کے بنیادی حقائق، زندگی کے داخلی ڈھانچے، انسانی ذہن کے تجربات اور ریاضیاتی ترتیب کی روشنی میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ سائنس آج اس بات پر تقریباً متفق ہے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں تھی، بلکہ اس کا آغاز ہوا، اور آپ سب یہ جانتے ہیں۔ اس حقیقت کے بنیادی سائنسی شواہد میں بگ بینگ تھیوری، کاسمک ایکسپینشن اور اس کے علاوہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیئیشن شامل ہیں، جن کا مجموعی نتیجہ یہ ہے کہ وقت، خلا اور مادہ ایک خاص لمحے میں وجود میں آئے تھے۔ بگ بینگ وہ سائنسی ماڈل ہے جو بتاتا ہے کہ کائنات ایک انتہائی گرم اور گھنی حالت سے پھیلی، جبکہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیئیشن اس ابتدائی مرحلے کی باقی رہ جانے والی گرمی کی دھیمی تصویری جھلک ہے۔ اس کا درجہ حرارت 18 پلس مائنس مائکرو کیلوین کے بہت ہی باریک فرقوں میں ناپا گیا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ کائنات کے آغاز کو سمجھنے میں سائنس کا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ایک اور اہم کردار ادا کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ بند نظام میں انٹروپی وقت کے ساتھ مسلسل بڑھتی ہے۔ انٹروپی سے مراد یہ ہے کہ قابل استعمال توانائی کی کمی اور بے ترتیبی کا بڑھنا۔ انٹروپی کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک کمرہ صاف چھوڑ دیا جائے تو وقت کے ساتھ وہ خود بخود بکھر جاتا ہے، لیکن خود بخود اپنی اصل ترتیب میں واپس نہیں آتا۔ اگر کائنات لامحدود عرصے سے موجود ہوتی تو انٹروپی اتنی بڑھ چکی ہوتی کہ آج توانائی متوازن ہو کر بیکار ہو گئی ہوتی اور ستارے روشن ہی نہ رہتے۔ لیکن چونکہ ستارے روشنی دے رہے ہیں، حرارت بھی کارآمد ہے اور زندگی بھی ممکن ہے، اس لیے سائنس اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ کائنات کا پراپر بگننگ یا پھر آغاز ہوا تھا۔ اور آپ کو میں اسی لطیف نقطے پر لے کے آنا چاہ رہا تھا۔ اور جب کسی شے کا آغاز ہوتا ہے تو عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس آغاز کا سبب بھی ہوگا۔ یہ سب مادے میں نہیں ہو سکتا چونکہ مادہ خود پیدا ہوا ہے، یہ سبب وقت کے اندر نہیں ہو سکتا چونکہ وقت خود آغاز رکھتا ہے، اور یہ سبب توانائی کے مادی قانون کا پابند نہیں ہو سکتا چونکہ توانائی بعد میں وجود میں آئی۔ اسی لیے سب سے معقول نتیجہ یہ ہے کہ کائنات کا سبب ایک ایسی حقیقت ہے جو ٹائم لیس ہو، یعنی وقت سے ماوراء ہو، اسپیس لیس ہو، یعنی خلا کی محتاج نہ ہو، اممیٹیریل ہو، یعنی مادے کی قید میں نہ ہو، اور بے پناہ طاقت رکھتی ہو کیونکہ اس نے پوری کائنات کو وجود بخشا۔ اور اسی تصور سے جو ہستی ابھرتی ہے، انسانی فہم اسے شاید صدیوں سے خدا کہتا آیا ہے۔ فائن ٹیوننگ آف دا یونیورس کی بھی بات کرتے چلیں۔ دیکھیں، جب ہم کائنات کو قانون کے دائرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اور حیرت ملتی ہے۔ کائنات اس طرح ترتیب دی گئی ہے کہ زندگی ممکن ہو سکے، اور یہ ترتیب اتنی نازک اور فائن ٹیونڈ ہے کہ معمولی تبدیلی بھی پوری کائنات کو بے معنی کر دے۔ اسے مزید آسان الفاظ میں اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ کاسمولوجیکل کانسٹنٹ، اسٹرانگر نیوکلیئر فورس اور فائن اسٹرکچرل کانسٹنٹ جو ہے، یہ بنیادی پیرامیٹرز اتنے حساس توازن پر قائم ہیں کہ معمولی سی تبدیلی بھی ستاروں، کہکشاؤں اور ایٹمی تعاملات کو ناکارہ کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کاسمولوجیکل کانسٹنٹ اتنی نفیس مقدار پر قائم ہے کہ اگر اس میں ایک کھرب حصہ بھی فرق آ جائے تو کائنات یا تو فوراً سکڑ کر ختم ہو جائے یا اتنی تیزی سے پھیل جائے کہ ستارے وجود ہی میں نہ آ سکیں۔ اسی طرح اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کے بارے میں بات کی جائے، صرف 2% زیادہ یا کم ہو جائے تو کاربن، آکسیجن اور نائٹروجن جیسے عناصر وجود میں ہی نہ آئیں۔ یہی عناصر حیاتیاتی زندگی کی بنیاد ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک گھڑی کھولے اور دیکھے کہ ہزاروں ننھے پرزے بالکل درست حالت پر موجود ہیں اور معمولی خلل سے سارا نظام رک جاتا ہے، تو وہ منطقی طور پر یہ نہیں کہتا کہ یہ گھڑی حادثاتی طور پر بن گئی، بلکہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کے پیچھے ڈیزائن اور ارادہ موجود ہے۔ بالکل اسی طرح کائنات کے قوانین میں موجود بہت زیادہ بامقصد توازن، فائن ٹیوننگ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ساخت اندھے اتفاق سے پیدا ہونا غیر معقول ہے، جبکہ ارادے اور ڈیزائن کی وضاحت نہ صرف سادہ ہے بلکہ مشاہداتی حقائق سے بہتر مطابقت بھی رکھتی ہے۔ اچھا چلیں کچھ اور آسان کرتے ہیں ٹاپک کو۔ ڈی این اے کے معلوماتی کوڈ، جس کے پیچھے ایک پراپر میننگ بھی ہے، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ ڈی این اے صرف ایک مادی شے نہیں ہے بلکہ یہ ایک معلوماتی نظام ہے۔ مثال کے طور پر ڈی این اے کے اندر بیس پیئرز کی ترتیب دراصل سمبولک انفارمیشن ہے، یعنی الفاظ کی طرح معنی رکھتی ہے، اور یہ معنی سیلولر مشینری کو پریسائز ہدایات بھی دیتی ہیں کہ کس طرح ایک جاندار کی تشکیل ہو، اس کی تعمیر کیسے جاری رہے، زخم کیسے بھرے جائیں
اور خصوصیات ایک نسل سے دوسری نسل تک کیسے منتقل ہوں۔ بات یہی نہیں رکتی، چلے میں آپ کو پریشان کرتا ہوں۔ ایک انسانی جسم میں موجود 37 ٹریلین کے قریب خلیوں میں ہر ایک میں ڈی این اے موجود ہوتا ہے، اور صرف ایک خلیے میں موجود ڈی این اے کو کھول کر سیدھا کر دیا جائے تو وہ تقریباً 6 فٹ لمبا ہو جاتا ہے، جبکہ اس کی معلومات کا حجم تقریباً 700 میگا بائٹس بنتا ہے۔ اب مزید پریشان ہوں، اگر آپ انسانی ڈی این اے کو تمام کوڈنگ کی الفاظ کی شکل میں لکھیں تو یہ لاکھوں کتابوں کے برابر بن جاتی ہے، اور یہ کوڈنگ فنکشنل ہے، یعنی یہ صرف رینڈمنس نہیں بلکہ معنی رکھتی ہے، میننگ فل ہے۔ دنیا میں جہاں بھی فنکشنل انفارمیشن ہوتی ہے، چاہے وہ کتاب میں ہو، کمپیوٹرائز پروگرام میں ہو، تو ہم اسے انٹیلیجنس کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ جب ڈی این اے میں فنکشنل انفارمیشن نظر آتی ہے تو کچھ لوگ اسے حادثے کا نتیجہ کہتے ہیں، حالانکہ ایسی معلومات کی سب سے معقول وضاحت یہ ہے کہ اس کے پیچھے ذہانت موجود ہے۔ اسی لیے ڈی این اے کی کوڈنگ بلائنڈ رینڈمنس کی بجائے کانشیس انٹیلیجنس کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہی ذہانت خدا کے تصور سے مطابقت بھی رکھتی ہے۔ اچھا، کچھ دیر کے لیے سائنس سے ہٹ کے تھوڑی سی بات صرف شعور کی کر لی جائے۔ انسانی دماغ نیورونز اور کیمیکل سگنل سے بنا ہے، اور سائنس ان سگنلز کو میجر کر سکتی ہے، مگر دوسری طرف احساس، میننگ، اخلاقی فیصلے، امید، دردمندی اور خود کے ہونے کا تجربہ ان مادی پیمائشوں سے آگے کی چیزیں ہیں۔ کانشیسنس کی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ اندرونی تجربہ ہے جس میں انسان محض چلتا پھرتا جسم نہیں رہتا، بلکہ اپنے ہونے، دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے کا شعور بھی رکھتا ہے، اور اس شعور میں معنی اور نقطہ نظر بھی شامل ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر انسان پیورلی میٹیریل فینومینن ہوتا تو میننگ، محبت، اخلاقی اصول اور انتخاب کی صلاحیت بھی مادی پیدائش میں قید ہوتے، جیسا کہ روبوٹس ہوتے ہیں۔ وہ تجربے، آگاہی اور شعور کے دائرے میں ہوتے ہیں۔ چونکہ مادہ معنی نہیں دیتا بلکہ معنی ذہن دیتا ہے، اس لیے کانشیسنس اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ریالٹی صرف مادہ نہیں ہے بلکہ ذہانت اور معنی پر قائم ہے۔ یہ نتیجہ ایک ایسی بنیادی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے جو خود شعور اور عقل کی مالک ہو، اور یہی تصور خدا کے تصور سے مکمل مطابقت رکھتا ہے۔ چلیں، آخر میں آپ کے سامنے میتھمیٹیکل آرڈر کی بھی بات کرتا چلوں۔ کائنات صرف موجود نہیں، وہ ریاضیاتی زبان میں لکھی گئی ہے۔ جیسا کہ آئنسٹائن نے اسپیس ٹائم اور گریوٹی کو میتھمیٹیکل ٹینسر ایکویژن میں بیان کیا، اور کوانٹم میکینکس نے سب ایٹامک پارٹیکلز کی انپریڈکٹیبلٹی کو پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈز کی شکل دی، اور پارٹیکل فزکس نے ہگز بیسن کی مساواتوں میں پیشگوئی کی، جسے بعد میں لیبارٹری ایکسپیریمنٹس میں دریافت بھی کیا گیا۔ دیکھیں، یہ حقیقت ہے کہ انسانی ذہن ریاضیات کے ذریعے کائنات کے قوانین کو ڈیکوڈ کر لیتا ہے۔ اس بات کا اشارہ ہے کہ ریالٹی کے پیچھے اسٹرکچر، لاجک اور پریڈکٹیبلٹی موجود ہے، اور یہ پریڈکٹیبلٹی انسانی ذہن کے لیے قابل فہم بھی ہے۔ اگر کائنات محض کیوس ہوتی تو نہ تو اس میں قواعد و ضوابط ہوتے، نہ انسانی ذہن انہیں سمجھنے کے قابل ہوتا، اور نہ ریاضی مساوات قبل از وقت حقیقت کے پوشیدہ حصوں کی پیشن گوئی کر سکتی۔ یہ ہم آہنگی کہ کائنات اور ذہن ایک ہی بنا پر قابل فہم ہیں، اسی نتیجے کی طرف اشارہ لے کے جاتی ہیں کہ ریالٹی محض بلائنڈ مادے پر قائم نہیں ہے بلکہ ایسے اصولوں پر قائم ہے جو ذہن کی نوعیت رکھتے ہیں اور ذہانت خدا کے تصور سے ڈیفینیٹلی میل کھاتی ہے۔ مجموعی نتیجہ ہم اس تمام بحث سے یہ نکال سکتے ہیں کہ جب ہم یہ پانچوں سائنسی بنیادیں، کائنات کا آغاز، فائن ٹیوننگ، ڈی این اے کی معلوماتی ساتھ، شعور کا مسئلہ اور کائنات کی ریاضیاتی ہم آہنگی ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک تصویر ابھرتی ہے جو اتفاق سے زیادہ ارادے کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیوس سے زیادہ اسٹرکچر کی طرف، مادے سے زیادہ عقل کی طرف، اور بلائنڈ رینڈمنس سے زیادہ پرپسفل ریالٹی کی طرف۔ ان بنیادوں کا مجموعی وزن یہ بتاتا ہے کہ خدا کا تصور صرف ایک مذہبی دعویٰ نہیں بلکہ ایک معقول، علمی اور سائنسی طور پر سراہا جانے والا وضاحتی فریم ورک ہے جو حقیقت کے مختلف پہلوؤں کو سب سے زیادہ جامع انداز میں بیان کرتا ہے۔ لیکن ان سب وضاحتوں کے باوجود ہر انسان کو فری ول دی گئی ہے کہ وہ خدا کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں۔ اس نے اس ذات کا جواب خدا کی ذات کو خود دینا ہے۔ ایک اور بات، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے تو آپ ان تمام عقلی دلائل کا جواب کامنٹ باکس میں براہ کرم ضرور دیجیے گا۔